ہمارا دین ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، جس میں ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، جس میں ہم اپنے دوستوں کے حقوق ادا کریں، اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، اپنے نفس کے حقوق ادا کریں، اور رزق حلال، رزق طیب اور پاکیزہ رزق کما کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ 3 نیتیں ہیں رزق کے کمانے کی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسری نیت اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسری نیت کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے، تو میں اپنے ذمے کوئی چیز لے لیتا ہے، نیت میں رکھ دیتا ہے یا کھلی نیت کرتا ہے کہ میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، مدارس کا نظم و نسق ہے، مساجد کا قیام ہے، ان کا نظم و نسق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں کہ اس سے میں اپنا پیٹ پالوں گا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی کام کر رہا ہوں، میں یہ کام بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا یہ سب دین بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک نمازی چل کے مسجد میں آتا ہے اور قدم قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، وہ جب کاروبار کے ٹھیے پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی قدم قدم پہ نیکی ملتی ہے۔ نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک عالم دین جو ہے وہ جب پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور جو ہے وہ محنت کرتا ہے تو اس کا دماغ تھک جاتا ہے شدید محنت سے، تو وہ بھی جب دفتر میں بیٹھ کے کاروباری پیچیدگیوں کو سہتا ہے، مسائل کا سامنا کرتا ہے، تو اس کو بھی تھکن ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک عالم دین کو تھکن کا ثواب ملتا ہے، اس لیول کا تو نہیں، لیکن جو ہے وہ اس کو بھی ثواب اسی طرح تھکن کا ملے گا، اس لیے کہ وہ نیت کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کما رہا ہے، اور وہ نیتیں 3 ہیں، چوتھی نیت اس کے ساتھ جڑی نہیں۔ اگر چوتھی نیت آ گئی کہ عیش و عشرت کروں گا تو بربادی ہے، یہ نیت آ گئی کہ میں کسی پہ تفاخر کر سکوں، خاندان، برادری پر، اور یہ ساری نیتیں جس طرح کی نیت ساتھ جڑے گی اس کے وبال اس کے ساتھ اتریں گے اس کاروبار میں۔ تو یہ صرف ان 3 نیتوں کے ساتھ ہم اپنے رزق کو پاک بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک متوازن زندگی گزار سکتے ہیں۔ کاروبار کو بھرپور وقت دیں، پوری توجہ سے، یہ دین سمجھ کے دیں، اور پھر گھر میں آئیں تو بچوں کو بھرپور وقت دیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو وقت دیں تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ ملاعبت کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس مسکراہٹ کا بھی ثواب لکھا جائے۔ اور خاتون جو شوہر کی دلجوئی کے لیے کام کرتی ہے، جو مسکراتی ہے، حتیٰ کہ تیار ہوتی ہے، تو اس کا بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ حاملہ عورت حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے، دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر جو محبت جو ہے وہ فطری طور پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے ہمارا ایک ایک لمحہ، حضور نے فرمایا مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ تو ایک کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو جو ہم مصائب اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ان کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تکلیفوں کو مانگنا چاہیے، آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ حضور ہمیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے کبھی تکلیف نہ مانگو، کبھی معاشی بدحالی نہ مانگو، کبھی غربت نہ مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، کبھی جنگ نہ مانگو، یہاں تک فرمایا۔ جنگ بھی نہ مانگو، لڑائی بھی نہ مانگو، لیکن اگر تمہارے اوپر یہ چیزیں آ جائیں، بیماری آ جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، غربت آ جائے، تو فرمایا پھر استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہو، صبر کرو، حوصلے کے ساتھ کھڑے رہو، جہاں مقابلے کی نوبت آئے مقابلہ کرو۔ تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، تمام امور میں، صحت میں، کاروبار میں، رزق میں، اللہ سے مانگو، اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر دے۔ تو اگر وہ عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کرو، اس مال کا حق دو، اور اگر نہیں ہے تو جس حالت میں وہ تمہیں رکھتا ہے اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری امت کے کسی شخص کے پاس ہے، لو ان الدنیا کلہ بحذافیرہا، اگر دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ ایک شخص کے بید رجل من امتی، میری امت کے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی دنیا کی ہر دولت، ہر ثروت، ہر اختیار، ایسا ممکن تو نہیں ہے عملاً، لیکن اگر فرض کرو اللہ کسی بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ کہے الحمدللہ، تو فرمایا الحمدللہ کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیا کرم نوازی ہے۔
اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہ بالکل غریب بھی ہوتے ہیں، ان سے کہیں سناؤ کیا، تو الحمدللہ۔ الحمدللہ کے لہجے سے جو ٹپکتا ہوا تشکر ہے وہ اندر کھپ جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو پوچھے سناؤ، وہ کہتے ہیں بس چل رہی، بس چل ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا تمام دولتوں کے ساتھ، تمام اپنی رانائیوں کے ساتھ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری جانب فرمایا کہ وہ اس کے جواب میں گئے الحمدللہ، اللہ اکبر، تو فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔